اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لائے بما انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے یریدون وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کروائیں الی الطاغوت غیر اللہ سے وقد امروا اور یقیناً وہ حکم دیے گئے ان یکفروا بہ کہ اس کے ساتھ کفر کریں، اس کا انکار کریں۔ ویرید الشیطان اور چاہتا ہے شیطان ان یضلہم کہ بہکا دے ان کو، گمراہ کر دے ان کو، ضلالا بعیدا دور کا گمراہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا آؤ الی اس چیز کی طرف ما انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون رک جاتے ہیں، عن کا آپ سے، صدودا منہ پھیر کر رک جانا۔ فکیف پس کیا بات ہے، اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت کوئی مصیبت، بما قدمت بسبب اس کے کہ جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یا جو کمایا ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤک آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا مگر احسانا بھلائی کا، و توفیقا اور اچھائی کا، میل ملاپ کا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالی، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم تو اعراض کیجئے ان سے، وعظہم اور نصیحت کیجئے ان کو، وقل لہم اور کہیے ان کو، فی انفسہم ان کے بارے میں، قولا بلیغا ایسی بات جو دلوں میں گر کرنے والی ہو، جو دلوں میں اتر جانے والی ہو۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے ساتھ بھی ایمان لے کر آئے جو آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں ان کے اوپر بھی وہ ایمان لانے والے ہیں۔ دعویٰ ان کا ایمان کا ہے، لیکن پس پردہ ان کا حال کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کے غیر سے کروائیں، اس سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس کا انکار کریں، یعنی وہ اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل کفر سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ان کو دور کے بہکاوے کے اندر، دور کی گمراہی کے اندر ڈال دے۔ اب یہ بات منافقوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلی جو کتابیں ان کے اوپر بھی وہ ایمان لانے والے ہیں، لیکن ان کا صرف زبان کے ساتھ یہ دعویٰ ہے، دل سے وہ مومن نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی جھگڑا ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر فیصلہ کروانے کی ضرورت پڑے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس کے شان نزول کے اندر ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کے، جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، ان دونوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ چلتے ہیں، آپ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔
تو جو منافق تھا اس نے کہا نہیں، ہم جو کعب بن اشرف ہے یہودیوں کا جو تمہارا سردار ہے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ بہرحال وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کی باتیں سنی تو یہودی کے حق کے اندر فیصلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یہ جو مسلمان تھا، جو ظاہری طور پر صرف مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اور وہ دونوں گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو یہ کہا کہ آپ ہمارے درمیان اس جھگڑے کا فیصلہ کروا دیں۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم فیصلہ کروا کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے گھر کے اندر، حضرت عمر نے گھر کے اندر جا کر تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ ھذا قضائی من لم یرضى بقضاء رسول اللہ، میرا اس آدمی کے بارے میں یہی فیصلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہوتا، تو میرے ہاں اس کی سزا جو ہے وہ اس کی گردن اتارنا ہی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے کا شان نزول کے اندر تو یہ واقعہ ہے، لیکن جو آیت کا عمومی مطلب ہے وہ اس کے اندر سارے لوگ ہی شامل ہیں۔ اگر کوئی مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اپنے فیصلے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں کرواتا تو وہ انسان ظاہری طور پر یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ ایمان ہے میرے پاس اور وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ فیصلے بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے منہ پھیر کر رک جاتے ہیں۔ تو جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب العالمین نے نازل کیا ہے قرآن پاک، اس کی طرف اللہ کے پیغام کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی اتباع کرو اور اطاعت کرو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو منافق ہیں وہ آپ سے روح گردانی کر کے، منہ پھیر کر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یعنی آپ کے پاس نہیں آتے، نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری طور پر دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے منافقوں کی طرف دوبارہ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی ایمان نہیں لایا اور نہ ہی ہم مومن ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے گناہوں، ان کے کرتوتوں کے سبب کوئی بھی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بلائی کا ارادہ کیا تھا اور ہم تو خیر خواہی کا ارادہ کیے ہوئے تھے، ہم چاہتے تھے کہ میل ملاپ رہے اور کسی قسم کا کوئی تنازع کھڑا نہ ہو، تو اس لیے ہم نے یہ والا کام کیا ہے۔ تو یہ جو منافق تھے یہ ان کا دعویٰ ظاہری طور پر تو ایمان والا تھا، لیکن پس پردہ وہ مومن نہیں تھے، تو رب العالمین نے ان کے جو جرائم تھے یا ان کے اندر کی جو سوچ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور ان کے سارے راز کھول دیے گئے، اور بالآخر جو غزوہ تبوک تھا جب وہ اس کے پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے واپس آئے تو مختلف بہانے لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، جھوٹ بولتے تھے تاکہ ان سے کوئی باز پرس نہ ہو کہ آپ جنگ کے اندر کیوں نہیں شریک ہوئے۔ تو یہ لوگ جو قرآن پاک نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو بلائی کا اور صرف خیر خواہی کا ارادہ کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر ایسا عملی طور پر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تمام تر رازوں سے پردہ ہٹا دیا اور ان کے تمام تر کرتوت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے جو دلوں کے بید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی درگزر سے کام لیجئے
اور آپ ان کو نصیحت بھی کرتے رہیے، یعنی آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ پیغام برابر آپ ان تک پہنچاتے رہیں، اور ان کو ان کے بارے میں وہ بات کریں کہ جو بات ان کے دلوں کے اندر گھر کرنے والی ہو، ان کے دلوں کے اوپر اثر کرنے والی ہو۔ یعنی واضح نصیحت آپ جاری رکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ نفاق کو بھی چھوڑ دیں اور وہ پکے اور سچے مسلمان بن جائیں اور اسلام کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے بارے میں پھر یہی رویہ رکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو برابر نصیحت بھی کرتے رہے، یہ آپ کی محفل کے اندر آتے بھی تھے اور بیٹھتے بھی تھے، بات سنتے بھی تھے، اور اس وقت دعوی ایمان کا بھی کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت طلب کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ اگر اس کو قتل کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل نہیں کروایا، نہ ہی اس چیز کی اجازت دی، اس لیے کہ ان کا ظاہری طور پر زبان کے ساتھ تو دعویٰ تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور مومنوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا تو یہ بات اس طرح ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ ان سے درگزر کے ساتھ کام کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے اور ان کے دلوں کے اوپر اثر کرنے والی باتیں ان تک کیجئے، تاکہ وہ عین ممکن ہے کہ وہ جو ہے سچے پکے مومن بن کر عمل والی زندگی گزارنے لگ جائیں۔